هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 10 قواعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ہماری تقریباً جو ہے وہ 64 کلاسز جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگی ہماری کلاس نمبر 65۔ ٹھیک ہے، تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مشق کا آغاز ہم نے کر دیا تھا، اور مشق میں تقریباً ہم لوگ 8 ترکیبیں جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آج ہماری ترکیب نمبر 9 ہے، اور ترکیب نمبر 9 میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ العاقل یطلب الکمال، یہ ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے۔ تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پہلے کہ جس قاعدے کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں وہ قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آ جائے یا پھر جملہ فعلیہ آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ معرفہ کو مبتدا بنا دینا ہے، اور جملہ اسمیہ یا فعلیہ جو بھی جملہ ہوگا تو آپ نے اس کو اس کی خبر بنا دینا ہے۔ ہاں، ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جو جملہ جب آپ خبر بنائیں گے تو اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جس کا جو مرجع، جو لوٹنے کی جو جگہ ہے نا، وہ مبتدا ہی ہونا چاہیے۔ تو چلیں، اب اس قاعدے کو آپ نے ذہن میں تازہ کر لیا ہے، تو اب ہم لوگ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ العاقل یطلب الکمال، پہلے مختصراً میں آپ کو اس کے اوپر بات کر کے بتا دیتا ہوں۔ العاقل یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ تو معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور شروع میں معرفہ آتا ہے تو ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں۔ العاقل یہ جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، یہ حالت رفعی میں ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا بنے گا، کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا، شروع میں معرفہ آئے گا تو مبتدا بنائیں گے، تو یہ مبتدا بنے گا، تو اس وجہ سے یہ حالت رفعی میں ہے۔ اچھا، تو تنوین کیوں نہیں آئی؟ العاقلن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ الف لام جہاں ہوگا وہاں پر تنوین نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں آئی ہے۔ یطلبو یہ کیا ہے؟ کیا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف؟ تو یہ فعل ہے، یفعلو کے وزن پر ہے، نصرہ ینصرو طلبہ یطلبو، یہ پہلا ہی صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہوا ضمیر ہوگی، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل بنے گی، اور یہ جو الکمالہ ہے نا، یہ الکمالہ، یہ الکمالہ بنے گا مفعول، اور اسی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے۔ تو بس اب اس کی ترکیب جو ہے وہ جلدی سے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ العاقلو کے اوپر بات کر کے کہ یہ العاقلو معرف باللام، معرفہ مبتدا۔ ٹھیک ہے، یہ العاقل معرفہ مبتدا ہو گیا۔ اب یہ یطلبو کیا ہے؟ یہ یطلبو ہم کہیں گے یطلبو صیغہ واحد مذکر غائب، فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو الکمالہ ہے نا، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، یہ الکمالہ یہ بن گیا مفعول، پھر فعل یطلب فعل۔ ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل، جو ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے نا، ہوا ضمیر فاعل، اور الکمالہ مفعول، مفعول
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، کس کی؟ اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ سے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قاعدہ نمبر 10 پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد. اس قاعدے کے تحت جو مشق ہے وہ اس کو میں نے مشق نمبر 6 کا نام دے دیا ہے. اس مشق کی تقریباً 8 ترکیبیں ہم لوگ کر چکے ہیں. یہ 9ویں ترکیب ہے العاقل یطلب الکمال. العاقل کو ہم نے مبتدا بنا دیا، یطلب فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور وہ راجع بس ہوئے مبتدا. ٹھیک ہے، اور پھر الکمال مفعول، پھر یہ یطلب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا العاقل مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ یہ ہماری جو ترکیب نمبر 9 تھی یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.